ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله الفضل ولا الثناء والحسن لا إله إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ حضرات محترم، اس سورت کے اندر ہم کئی دفعہ یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حصہ یا اللہ کا بیٹا کہتے تھے، یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ کہتے تھے، اور بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ، اللہ کا حصہ قرار دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت ان آیات میں ان سب باتوں کی تردید فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، ہرگز نہیں آر محسوس کرتے مسیح علیہ السلام ان یکون عبدا للہ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ عبد کہتے ہیں عبادت کرنے والا، غلام جو کسی کے ماتحت اور اس کے ہر حکم کا تابع ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لن یستنکف المسیح، مسیح علیہ السلام اس بات پہ قطعاً آر محسوس نہیں کرتے کہ ان یکون عبدا للہ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، ولا الملائکۃ المقربون، اور فرشتے بھی اس بات پہ آر محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر ہمیں کوئی اپنے سامنے جھکائے تو ہمارے لیے یہ بڑا ہی باعث آر ہے کہ ہم کیوں کسی کے سامنے جھکیں، لیکن جب ہم اللہ کے سامنے سجدے میں بھی پڑ جاتے ہیں نا تو پھر بھی یہ آر نہیں ہے، یہ عزت ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ تو مسیح اور نہ اللہ کے مقرب فرشتے اس بات پہ آر محسوس ہی نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے متعلق قرآن کریم میں کتنی ہی جگہ ہے، سورۃ کہف آپ جمعے کو پڑھتے ہیں، اس کی پہلی آیت دیکھ لیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ انزلہ جس نے اتارا، علی عبدہ اپنے بندے پہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ میرے بندے ہیں، علی عبدہ۔ اسی طرح سورۃ فرقان کی آیت نمبر 1، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اتارا اس فرقان کو اپنے بندے پر۔ وہ بندے کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح جب آپ کو اسراء معراج کروائی گئی تو وہاں کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات پاک جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔
اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی تکلیف آتی ہے، آپ نے جو ہمیں بھی دعا سکھلائی اور آپ خود بھی پڑھتے تھے، اللہم انی عبدک، اے میرے اللہ میں تیرا غلام ہوں، وابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا غلام، وابن امتک، میری ماں بھی تیری لونڈی، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، عدل فی قضاؤک، تیرا کوئی بھی فیصلہ عدل سے خالی نہیں، ماضٍ فی حکمک، تیرا ہر حکم مجھ پہ نافذ العمل ہے، جو تو چاہتا ہے وہ ہو سکتا ہے، میں تیرے سامنے بے بس و مجبور ہوں، ماضٍ فی حکم عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ تیرے ہر اس نام کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنا رکھا، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کتاب میں ہمیں سکھایا، او علمتہ احد من خلقک، یا اپنی مخلوق کو سکھائے، اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اے اللہ تیرے کچھ ایسے نام ہیں جو تو نے چھپا کے رکھے ہیں، کسی کو نہیں بتائے، قیامت کے دن رسول اللہ جب شفاعت کریں گے، اللہ آپ کے دل پہ القاء کریں گے، اللہ کے ان ناموں کے ساتھ رسول اللہ کے سامنے التجا کریں گے، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، کہ اے اللہ اس قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے، وشفاء صدورنا، میرے لیے اسے باعث شفا بنا دے، وجلاء احزاننا وذهاب غمومنا وحمومنا، میری ساری تکلیف و مصیبتوں کا اسے مداوا بنا دے۔ تو یہاں بھی کہا اے اللہ میں تیرا غلام، تو رسول اللہ بھی اس بات پہ عار محسوس نہیں کرتے، اور بلکہ اگر کوئی شخص مبالغے کی بات کہتا تو آپ کہتے کہ بلکہ رسول اللہ نے اپنی آخری نصیحتوں میں یہ نصیحت فرمائی کہ جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کر کیا، میرے ساتھ ایسا نہ کرنا، بلکہ انی عبد اللہ ورسولہ، میں تو اللہ کا ایک غلام، اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میرے ساتھ تم ایسا معاملہ نہ کرنا۔ تو یہاں اللہ رب العزت ان باتوں کا رد کر رہے ہیں جو لوگ تصورات بنائے ہوئے ہیں کہ اللہ کے معاملے میں جس کی مرضی ہے دخیل ہو جائے، العیاذ باللہ، اللہ کے سامنے سب غلام، بے بس، مجبور و بے قص ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لن یستنکف المسیح، ہرگز عار نہیں محسوس کرتے مسیح، ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، ولل ملائکۃ المقربون، اور نہ ہی اللہ کے مقرب فرشتے، ومن یستنکف عن عبادتی، جو بھی عار محسوس کرے گا میری بندگی میں، ویستکبر، اور تکبر کرے گا کہ میں بھی کچھ ہوں، فسیحشرہم الیہ جمیعا، ان سب کو میں اپنے سامنے جمع کروں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ تو مجھ پہ ایمان لائے، میری بندگی اختیار کی، نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، میں ان کو بہت زیادہ اجر عطا کروں گا، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِي، اور اپنے فضل سے اور زیادہ کروں گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، جس نے میرے متعلق عار محسوس کی کہ نہیں اللہ کا سجدہ کرتے تو کیا ہوا، نہیں اس کی عبادت کرتے تو کیا ہوا، کیا بگاڑ لے گا، العیاذ باللہ، بہت سے بد نصیب ایسے ہیں جو ایسے لفظ کہتے ہیں۔ کہا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، جو لوگ عار محسوس کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ کہتے ہیں میں انہیں دردناک عذاب دوں گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، وہ نہیں پائیں گے اللہ کے علاوہ کسی کو دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یہ جو آج کہتے ہیں نا کہ کل قیامت کے دن میں بچا لوں گا، میں ایسے کر لوں گا، واللہ باللہ ثم اللہ، اللہ کے علاوہ اس وقت کوئی مددگار نہیں ہوگا۔
اگر اللہ کسی کی دوستی سے انکار کر دے گا تو کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اس کا دوست بن سکے۔ تو اس لیے اس بات پہ قطعاً اگر انبیاء و رسل آر محسوس نہیں کرتے تو ہمیں بھی اللہ کی بندگی، اس کی عبادت، اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت، اس کی غلامی میں آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق اللہ کی بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔